صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1295 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنی 2/3 مال کو خراج کر دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خراج ہے یا بہت خراج ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ متاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو یعنی کہ تم سے فائدہ پہنچے گا، اور بتوں کو کفار و مرتدین کو نقصان پہنچے گا، یعنی کہ کفار کو نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا تم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خوالہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ حدیث نمبر 1295 میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ شدید بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے آئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری مرض کو تو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنی شدت اختیار کر چکی ہے، یعنی کہ شاید میں ابھی بچوں یا نہ بچوں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس مال اسباب بہت زیادہ ہے، کیا میں اس کے 2/3 خراج کر دوں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں آدھا مال اس میں سے خراج کر دوں، شاید میں بچوں یا نہ بچوں؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری بار کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں 1/3 اس میں سے خراج کر دوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ 1/3 خراج کر دو، یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا، بجائے اس کے کہ تم انہیں فقیر یا تنگ دست چھوڑ جاؤ اور وہ پیچھے کسی سے ہاتھ پھیلا کر یا تنگ دستی میں زندگی گزاریں۔ اس حدیث کے مطابق سب سے بہتر ہے کہ جو بھی مالدار آدمی ہے، جو بھی اس کی جائیداد ہے، وہ سب سے پہلے اپنے پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں ان کے حوالے کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدقے خراج کے لیے سوچے۔
کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کا مال ہے وہ اگر آپ خرچ کرو گے اپنی بیوی بال بچوں پر یا اپنے ورثہ کے اوپر، تو اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کے درجات بلند ہوں گے، اگر آپ کا کوئی اور مقصد اس میں نہ ہو تو۔ پھر حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی کہ میں بیمار ہوں تو میں نیک اعمال یا نیک کام نہیں کر سکتا تو میرے درجات ان سے کم نہ ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے، جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور تمہارا مرتبہ ان سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم بعد تک زندہ رہو گے، یعنی کہ تم شاید ابھی اور بھی زندہ رہو گے، تو اس زندہ رہنے میں تم سے بہت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور بہت سے کفار کو نقصان پہنچے گا، تو تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں دعا کی، اے اللہ میرے صحابہ کی اجرت کو کامل کر دے اور انہیں ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، یعنی انہیں مکہ میں موت نہ آئے، لیکن بیچارے سعد بن خوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اظہار رنج و غم کرتے تھے کہ وہ مکہ ہی میں انتقال کریں گے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیماری ہی اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ ان کا بچنا مشکل تھا، تو یہ کنفرم تھا کہ یہ ان کا انتقال مکہ ہی میں ہو جائے گا اور وہ ہجرت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت اگر اسلام اور اسلامی ملک کی خاطر کی جائے تو اس مسلمان کے پچھلے تمام گناہ اللہ پاک بخش دیتے ہیں اور اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ فکر مند تھے حضرت سعد بن خوالہ، اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ میرے درجات بھی بلند ہوں اگر میں ہجرت کر جاؤں، تو وہ فکر مند تھے کہ شاید میں ہجرت نہ کر سکوں تو میں اپنے درجات بلند کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے اس کو خرائط کر دوں اور میرے جو درجات ہیں وہ بلند ہو جائیں اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ آج کی میری ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اوکے، خدا حافظ، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔